دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ ذکر کیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے، کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے، صاحب لولاک سے پوچھو، علی اکبر، علی اصغر، عباس علمدار دا رتبہ، کس و ناقص سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو جس نے اعلان کیا کہ شہید زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا لہو جو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ شہید مرتا نہیں، وہ زندہ جاوید ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے حیات جاویدانی عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر آگے ذکر کیا کہ یہ رتبے تک پہنچنے کے لیے کچھ مرحلے طے کرنے پڑیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں پھر آزماؤں گا بھی اس سے پہلے تمہیں، خوف دے کر، بھوک دے کر، جانوں کا نقصان کر کے، مالوں کا نقصان کر کے، کھیتیوں کا نقصان کر کے، اور جو ان سارے امتحانات میں پورا اترے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر بھی حق راستے پہ ڈٹا رہے گا، تو اللہ رب العالمین جو ہے فرما رہا ہے اسے بشارت دے دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی آزمائش اور مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے یہی کہا مولا ہم بھی تیرے ہیں، یہ جان بھی تیری ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔